آپ کو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں سے ہمارے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پوری پختہ دلائل کے ساتھ کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لگ بھگ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، احتلام کا ہونا۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو کے آئے پھر اس کا کسی کارن احتلام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے جو رولس اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرے پھر نماز کو آئیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا۔ نمبر 2، جنابت، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو کے آئے پھر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے جو رولس ہیں اس کو فالو کرے پھر نماز کو آئیں، جیسا کہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اولا مستم النساء۔ نمبر 3، پیشاب و پاخانہ۔ اگر کوئی شخص وضو کے بعد دوبارہ سے قضاء حاجت کو جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر سے دوبارہ وضو کرے پھر نماز کو آئیں، جیسے کہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط۔ نمبر 4، ہوا کا خارج ہونا۔ اگر کسی شخص کا ہوا خارج ہو جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے پھر نماز کو آئے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ۔ نمبر 5، گہری نیند۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو کے آئے لیکن اس کو پھر سے نیند آ جائے، گہری نیند، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز کو آئے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے العین وکاء الصح فمن نام فلیتوضا۔ نمبر 6، عضو کا چھونا، یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈائریکٹ چھونا۔ اگر کوئی شخص اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈائریکٹ چھوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کپڑے کے اوپر سے چھوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل ترمذی کی روایت میں ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو شخص اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈائریکٹ چھو لے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے۔ نمبر 7، اونٹ کا گوشت کھانا۔ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کو بھی چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز کو آئے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے توضؤوا من لحوم الابل، کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کو بھی چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز کو آئے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ تک شیئر کیا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، لہذا خود بھی سیکھیں، دوسرے کو بھی سکھائیں۔ دن کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، لہذا ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔